बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम आए हैं यहाँ पे, ये गांव हुसैनगढ़ है और यहाँ पे थाना शिरगढ़ लगता है ज़िला उकाड़ा में। यहाँ पे एक दरबार था जिसको बाबा बेरी पीर के नाम से लोग जानते और मानते थे और बड़े लोगों में उनके साथ बड़ी अकीदत थी। अब आज यहाँ से 3 दिन पहले ये वाक़या हुआ है कि यहाँ पे वो जो कब्र थी उसको खोला गया है। असल में वहाँ पे कोई बुज़ुर्ग नहीं था, बल्कि वहाँ पे उस कब्र में सोना था, सोने की देगें थी और वो वहाँ पे आए हैं और उन्होंने अपनी सोने की देगें निकाली हैं और वो लेकर चले गए। ना किसी को आम को पता चला है, ना किसी ख़ास को पता चला है और वो सब कुछ ले गए हैं। और इसकी जो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। यहाँ पे ये बाबा बेरी पीर है, ये इसके ऊपर बेर है और ये तकरीबन 120 साल या 100 साल पुरानी ये जगह है। यहाँ पे एक कब्र थी और बेला लगता था, लोगों की बड़ी अकीदत थी, यहाँ पे लोग आते थे। इसकी 4 दीवारी, इसको छोड़ा गया, लेकिन आज से 3 दिन पहले यहाँ से इस कब्र को खोदा गया है। हम आपको दिखाते हैं। और उसके बाद असल में यहाँ पे सोना था, सोने की उन्होंने देगें रखी हुई थी और ये पाकिस्तान बनने से पहले की बात है। ये यहाँ पे कब्र थी, इसका ये सराहना है और ये कब्र की साइड है, एक ये है बनी हुई, ये कब्र थी लेकिन यहाँ पे कब्र नहीं थी, यहाँ पे सोना था और सोने की यहाँ पे इन्होंने देगें रखी हुई थी। तो इन्होंने इसको आए हैं, इससे पहले आते रहे, लोगों से मिलते जुलते रहे और इसके बारे में मालूमात लेते रहे और फिर बिल आखिर ये एक दिन रात को आए हैं और इन्होंने इस कब्र को तोड़ा है। क्योंकि ये कब्र तो थी ही नहीं, असल में ये था ही सोना और जो उन्होंने अपना सोना यहाँ पे छुपाया हुआ था, ये पाकिस्तान बनने से पहले का है। अब वो लोग पहले आते भी रहे हैं, यहाँ पे हमारे इधर गांव है, जंगल का इलाका है, मुख्तलिफ लोग अपनी अपनी जगहों पे अपनी ज़मीनों में रह रहे हैं। तो लोगों से आते रहे, आके मिलते रहे, पूछते रहे, मालूमात लेते रहे। तो बिल आखिर उन्होंने फिर यहाँ पर एक दिन आए हैं और इन्होंने ये जो कब्र है, यानी कि कब्र तो थी नहीं, इन्होंने इसको खोदा है और यहाँ से अपना सोना निकाला है और लेकर चले गए। किसी को भी कोई पता नहीं है, ना यहाँ पे किसी को आवाम को पता है, ना ख़ास को पता है, ना पुलिस को पता है। जो कुछ होना था वो हो गया। तो ये एक मंज़र, यानी कि पहले ये दरबार था, लोगों की बड़ी अकीदत थी और चूँकि ये 100 साल पुरानी ये कब्र थी, अब किसी को क्या पता है कि ये कब्र नहीं बल्कि यहाँ पे सोना है। तो यहाँ पे उन्होंने वो आए हैं रात की तारीकी में और उन्होंने अपना सोना निकाला है और निकाल कर ले गए हैं। तो ये मेरे साथ मेरे भाई हैं दोनों, ये जो यहाँ पे रहते हैं, मैं तो यहाँ पे नहीं रहता। तो अब इन्होंने मुझे बताया है कि यहाँ पे क्या असल में मामला हुआ क्या है। तो अब इनसे ही हम पूछते हैं कि असल में यहाँ पे क्या हुआ है और किस तरह हुआ है। यहाँ पे बहुत देर से यहाँ मेला लगता था, फिर अब तो मेला भी नहीं लगता। कुत्तों की लड़ाइयाँ होती थी, वो बैल होते हैं वो दौड़ते थे, बहुत मिशन होते थे यहाँ, लेकिन अब कुछ भी नहीं होता था। ये बस एक मज़ार थी, कब्र टाइप कब्र थी, लेकिन पता नहीं था कि ये कब्र है। तो लोग यहाँ आते थे, दुआएं मांगते थे, लेकिन अचानक हमें तो पता ही नहीं कि यहाँ कुछ हुआ है कि नहीं हुआ। इधर साथ ही हमारी पहली है, यहाँ ही हम रहते हैं, लेकिन आए तो पता चला कि ये तो जगह खोदी हुई है और थोड़े नीचे देखा तो वो घड़े की जगह बनी हुई है, जैसे कि देग होती है वो जगह बनी हुई है। पता चला कि यहाँ से तो कोई सोना निकाल कर ले गया है। बस हमारे पास तो यही बात थी कि यहाँ कुछ था जो वो लेकर चले गए। अब यहाँ कुछ भी नहीं, किसी को पता भी नहीं कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, बस इतनी सी बात है। तो ये जी, ये मेरे पास मेरे भाई गुलजार हैं। तो जी आप बताएं कि आपको कैसे पता चला कि ये मामला कैसे हुआ है। नाल ही अपनी कणक है, तो मैं इत्थे आया, पानी लाया होया तो कणक नूं फेरा मारना, अगे दरबार ते आया तो चेक किया, कबर पट्टी पी आई, देखिया वो टोया, वेख के तो मैं हैरान हो गया भी ये तो कुछ देगा की जगह बनी हुई भी जिवें देग पट्टी हुई है इत्थों। नहीं, अगर एक मिसाल है कि सोना तेनों मिल जाता तो तू की करे हैं? मैं वो की करना, मैंने तो पता ही नहीं यार, ये तो अगे ही को पट लवे यार। नहीं, अगर मिसाल तेनों मिल जाता या तेनों पता होंदा, किस मतलब कि तेनों किवें महसूस हो रहा है हुण? मैनू हुण की महसूस होना है, बस जिन्हां दा पट लगे ने आपां नूं ना मिलना तो ना मिले,
یعنی نصیب ہی نہیں تھی، نصیب نہیں ہے. چلو جی ابھی میں اس کو تھوڑا سا اس کا جو ماحول ہے وہ دکھاتا ہوں کہ یہاں پہ اس کے ارد گرد کیا ہے. چونکہ یہ اب کبھی یہ زمینیں تو کب کی ہیں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا ہے، لیکن یہ جو دربار ہے یا یہ جو پہلے ہم یہاں پہ آتے تھے تو تقریباً آج سے 20 سال پہلے تو یہاں پہ ایک بالکل ایک قبر ہی تھی، اور یہاں پہ یہ جو فصلیں آپ کو آباد نظر آ رہی ہیں یہاں پہ کوئی چیز نہیں ہوتی تھی، اور یہاں پہ غیر آباد جگہ تھی، جانور وغیرہ جنگل تھا. تو آہستہ آہستہ لوگوں نے یہاں پہ آ کے رہنا شروع کیا اور انہوں نے پھر یہاں کے یہ زمینیں خریدیں، اور یہ دیکھیں ابھی بھی یہ جگہ جو ہے اس کے ارد گرد یہ غیر آباد ہے. تو یہ جو بیر ہے یہ بیر بھی بہت پرانی ہے. یہ دیکھیں کہ یہ بیر اب اس کا جو تنا ہے یا یہ لگ تو رہا ہے کہ یہ 100 سال پرانی ہوگی، لیکن جو بزرگ ہیں یہاں پہ وہ بتاتے ہیں کہ یہاں پہ اور بھی بیریں تھیں جنہوں نے یہ سوڈا یہاں پہ چھپایا تھا یا جنہوں نے یہاں پہ رکھا تھا، انہوں نے یہاں پہ یہ جو اور بھی اس کے علاوہ جنہوں نے اپنی ایک پوری نشانی بنائی تھی، انہوں نے اپنی زمین کو کور کیا، اس کے ارد گرد انہوں نے بیریں بنائیں، اور اس کے درمیان میں اتنی جو جگہ ہے تقریباً 2 کنال اس کو خالی چھوڑا، اور اس کے بعد انہوں نے پھر یہاں پہ ایک قبر بنائی. اور قبر کیا کہ انہوں نے اپنا یہاں پہ سونا چھپایا. اب اس میں کتنا سونا تھا یا کتنا مال تھا یا کیا چیزیں تھیں، یہ تو اتنی جو معلومات ہیں یہ اب ان کو ہی ہوں گی کہ جو اتنے عرصے کے بعد یہاں پہ آئے ہیں اور انہوں نے یہاں پہ آ کے ان کو تو یہاں پہ آ کر انہوں نے یہاں سے نکالا ہے. لیکن یہ ایک اندازہ تو لگایا جا سکتا ہے، اور یہاں سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ممکن ہے کہ اس کے علاوہ اور بھی کہیں سونا ہو یا اور بھی کوئی اور چیزیں رکھی گئی ہوں. تو یہ یعنی کہ اس کو بابا بیری پیر، اور اس کے ساتھ جو ہے اس کا نام بھی لکھا ہوا ہے. یہ دیکھیں کہ اوپر لکھا ہوا ہے بابا احمد شاہ بخاری، یعنی کہ بابا احمد شاہ بخاری، کہ یعنی کہ خیالی نام ہے. چونکہ یہ اب 100 سال سے پرانا، یعنی کہ یہ کم از کم 100 سال پرانا یہ مزار ہے اور یہ قبر ہے. اب وہ لوگ جو بزرگ جن کے زمانے میں یہ چونکہ پاکستان بننے سے پہلے یہ بھی ویسے جنگل تھا، اور یہاں پہ جو سکھ تھے ہندو وہ رہتے تھے، اور انہوں نے ہی پھر چونکہ ان کو پتا تھا کہ مسلمانوں کی عقیدت ہے، مسلمان مزار کو مانتے ہیں، اور یہ ان کو پتا تھا کہ جو قبر ہے یہ سونا اور چاندی محفوظ کرنے کے لیے سب سے بہترین جگہ ہے. تو اس لیے انہوں نے پھر قبر کا انتخاب کیا کہ انہوں نے پہلے اپنی جگہ بنائی، اس کے ارد گرد ایک علاقے میں انہیں بیریاں لگائیں اور 2 کنال جو زمین ہے اس کو خالی چھوڑا. اس کے بعد درمیان میں انہوں نے قبر بنائی، اپنا سونا دبایا، اس کے اوپر انہوں نے قبر بنا دی. اور یعنی کہ جب انہوں نے سونا ڈالا ہے زمین میں تو سونا ڈالنے کے لیے جو مٹی باہر نکلی ہے اسی مٹی کو ہی اس کے اوپر ڈال کر اس کی قبر بنا دی. اور ان کو پتا تھا کہ چونکہ مسلمان جو ہیں یہ قبر کو کبھی نہیں توڑتے اور قبر کو یہ کبھی نہیں ہلائیں گے، تو اب یہ قبر پڑی رہی، لوگ سنتے رہے کہ یہ قبر ہے. اب جو اکیلی قبر ہے جنگل میں ہے تو یہ ایک عقیدت ہے کہ اگر کوئی اکیلی قبر ہو ہمیں کوئی مل جائے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ واقعی یہ کسی اللہ کے بندے کی ہوگی، سفر میں ہوگا یا عبادت ریاست میں ہوگا یا علیحدہ بیٹھ کے اللہ کا ذکر کرتا رہا ہوگا، اور وہیں پہ ہی دنیا سے دور، دنیا کے کاموں سے دور رہے، اور اس کی وہاں پہ موت ہو گئی اور وہیں پہ ان کی مزار بن گئی. تو اب لوگوں کی ایک عقیدت ہو جاتی ہے، محبت ہو جاتی ہے. تو اسی عقیدت اور محبت کی وجہ سے یہ آج تک قائم تھی. لیکن انہوں نے اسی عقیدت اور محبت کا فائدہ اٹھایا ہے، یہاں پہ آئے ہیں، لوگوں سے معلومات لی ہیں، اور یہاں پہ پھر ایک دن آئے ہیں اور انہوں نے آ کر اپنا کام کیا ہے، قبر کو کھودا، درمیان سے انہوں نے کھولا ہے. نہ یہاں پہ کوئی چیز قبر کی نشانی، یعنی کہ یہاں پہ کوئی بندہ تھا ہی نہیں. یہاں پہ جو قبر تھی وہ سونے کی اور جو کچھ ان کا تھا اس کی تھی. تو انہوں نے یہاں پہ تقریباً 10 سے 15 فٹ جو گہرا ہے انہوں نے گڑھا کھودا ہے اور یہاں سے اپنی چیز نکالی ہے اور پھر اس کو بند بھی نہیں کیا ہے. تو یعنی کہ پہلے جس طرح عقیدت تھی اگر وہ اس کو بند بھی کر جاتے تو ہمارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ شاید یہ مزار تھا، بزرگ ہے، اس کے ساتھ زیادتی ہو گئی یا فلاں یا کچھ. تو انہوں نے اس کو کھولا ہے، بند بھی نہیں کیا کیونکہ ان کے پاس ٹائم نہیں تھا، اتنا گہرا گڑھا کھودا ہے. پھر رات کو آئے ہیں، رات کو جانا تھا تو وہ آئے ہیں اور اپنی چیز لے کر چلے گئے. اور یہ جو قبر ہے یہ ابھی بھی ویسی کی ویسی کھلی پڑی ہے. یہ مزار، یہ گڑھا، یہ اس کے اندر سے جنہوں نے ریت نکالی ہے یہ بالکل ویسے کے ویسے اب پڑی ہے. تو یہی صرف آپ کو ایک یعنی کہ بہت ضروری جو معلومات تھیں آپ کو دینی تھیں کہ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ انہوں نے کس طرح سے یہ کام کیا ہے اور پھر یہ لوگ کتنے سمجھدار ہیں اور کس طریقے سے یہ کام کرتے ہیں. اور یہاں سے یہ ہمیں ملتا ہے، یہ ثابت ہوتا ہے
کہ ممکن ہے کہ کوئی ایسی بھی جگہ ہو، کوئی ایسی اور بھی جگہ ہو کہ جہاں پہ انہوں نے سونا اور چاندی چھپا کر رکھا ہو۔ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ بہت سارے، کیونکہ یہاں پہ پہلے یہ مسلمان تو تھے ہی نہیں، اتنے بڑے بڑے امیر تھے، یہ جو سکھ ہیں، ہندو ہیں، تو وہ اپنا سونا اور چاندی جو ہے وہ زمین میں اس کو کھود کر رکھتے تھے اور اس کو چھپا کر رکھتے تھے۔ تو یہی چیز ہے، اور یہ ایک بہت ہی آپ کے لیے معلوماتی چیز ہے، اور یہ ہمارے اداروں کے لیے بھی یہ بہت عام چیز ہے کہ اتنی دیر تک یہاں پہ اگر سونا پڑا رہا ہے، ایک چیز پڑی رہی ہے، تو ہمارے کسی ادارے کو، ہماری کسی ایجنسی کو یا ہماری کسی انٹیلیجنس کو یہاں تک پتہ ہی نہیں چلا کہ یہاں پہ زمین کے اندر اتنا سونا ہے۔ ویسے تو یہاں پہ سونا نہیں ہوتا، وہاں پہ بھی ہم کہتے ہیں کہ ہمیں یہاں پہ سونا کا پتہ چل گیا ہے، ہمیں یہاں سونا نکلے گا، وہاں پہ پلانٹ لگیں گے، بنے گا، لیکن جہاں پہ ہے ہی سونا اس کا پتہ نہیں چلا۔ تو یہ بڑے افسوس کی بات ہے ویسے، اور یہ سوچنے والی بھی بات ہے کہ کیا ہو سکتا ہے، کیا کچھ ہو سکتا ہے، اور یہ بھی یہاں سے ثابت ہوتا ہے کہ کیا پتہ کہ ہمارے ملک پاکستان میں کہاں کہاں پہ سونا چھپا ہوا ہو، سونے کی دیگیں ہوں، اور ہمیں اس کا پتہ تک بھی نہ ہو۔